بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی حوالے سے جامعہ محمد بن اسماعیل بخاری گندیاں کوٹ رادھا کرشن کے قاری المقری قاری محمد ادریس ثاقب صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 10 منٹ کے لیے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شیڈول جو ہے وہ باہر لگا ہوا ہے، کوئی آدمی پریشان نہ ہو، ہر کو جو ہے ہم شیڈول کے مطابق جو ہے وہ چلاتے رہیں گے۔ قاری محمد ادریس ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم وفقني لما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت استاذ العلماء، میرے محسن، میرے مربی، میرے شیخ استاذی المکرم مولانا حفیظ الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی، جنہاں کول الحمدللہ ثم الحمدللہ درس لین دا اللہ تبارک و تعالی نے موقع عطا کیتا، اور جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ چوں فارغ التحصیل ہونے والی پہلی کلاس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میرے جیسے کم علم ناچیز نو بھی شامل ہونے دی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی استاد محترم دے اس چمن نو، اس گلشن نو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس طرح سٹیج تو تسی اعلان سن چکے ہو، میں انشاءاللہ الرحمن اپنے وقت تو تجاوز کرنے دی کوشش نہیں کرانگا، چونکہ آج تو کوئی تقریباً 20-25 دن پہلے میں نو پروگرام ملیا کہ تساں علماء دیاں ذمہ داریاں بیان کرنیاں۔ میں کافی دیر سوچتا رہا کہ جلسہ عوام دا ذمہ داریاں علماء دیاں، لیکن بہرحال اگر تے اے میرے استاد محترم دا حکم سی تے پھر میں نیت کر لی بھی چلو میں حضرت الاستاذ دی موجودگی چ اے نیت کر لواں گا کہ جس طرح الحمدللہ استاد محترم کو صحیح مسلم دی ایک جلد پڑھن دا، اسی طرح شرح ابن عقیل، مغنی لبیب، نحو دیاں کتاباں اور منطق دی شرح تہذیب پڑھن دا موقع ملیا، جس طرح اس دور چ اسی سبق سنایا کردے ساں، اس نیت نال سبق سناواں گا تے عوام الناس دے سامنے سبق اس نیت نال بھی کسے میرے بزرگ نو، کسے میرے بھائی نو یہ سبق یاد ہو جائے تو اللہ عمل دی توفیق عطا کر دے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں،
چونکہ تقریب صحیح بخاری ہے، علماء دی مجلس ہے، فاضلین اور علماء کرام جو اللہ دی توفیق نال اللہ دا دین سکھ کے اللہ دے دین واسطے نکلن والے نے، اللہ دے دین دی خدمت واسطے ذرا نوٹ کریے، اللہ تبارک و تعالی نے علماء کرام نو شان عطا فرمائی ہے کہ خالق کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گونج پوے تے سونے محبوب دی محبت واسطے، میرے تے احسان نہیں کرنا، مینوں داد نہیں، سونے نبی دا نام سن کے جڑا بندہ درود نہیں پڑھدا وہ بندہ کنجوس ہے، بخیل ہے، اللہ دی رحمت تو دور ہے۔ کہ جڑا سونے محبوب دا نام سن کے عقیدت تے جذبے تے شوق نال سونے محبوب تے درود پڑھدا ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ 10 مرات، جیڑا میرے تے ایک واری درود پڑھ دے اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے 10 رحمتاں نازل کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان دے گناہ معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالی ان دے درجے بلند کر دے۔ اس واسطے ذرا توجہ کریے، علماء کرام ذرا نوٹ کریے اور عوام الناس بھی ذرا نوٹ کرے کہ اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اللہ تبارک و تعالی دے نبیان دے وارث نے، اور اللہ دے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اللہ دے نبیانو اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں درہم اور دینار دے اللہ دے نبی وارث نہیں ہوندے، اللہ دے پیغمبر علم دے وارث ہوندے نے۔ او علماء کرام ذرا نوٹ کریے، اللہ تبارک و تعالی نے تہاڈی عظمت تے شان نو بلند کر دیتا ہے کہ خالق کائنات نے تانوں اپنے نبیاں دا اپنے انبیاء دا وارث بنایا ہے۔ اپنی ذمہ داریاں نوٹ کریے کہ جناب اس پیغمبر دے اسی وارث ہاں جس پیغمبر نے دین واسطے کتنیاں قربانیاں دیتیاں نے۔ نوٹ کریے صحیح بخاری کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوں ایک دن اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر دیا نے، اللہ دے محبوب کیا میدان احد دے اندر جڑا تواڈے تے مشکل وقت آیا تہاڈا چہرہ زخمی کر دیتا گیا، تہاڈا کائنات تو قیمتی خون بہا دیتا گیا، تہاڈے دندان مبارک شہید کر دیتے گئے، اللہ دے محبوب کیا اس وقت دے اس دن تو زیادہ کوئی دن مشکل بھی آیا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے او بھائی جڑے پڑھ کے فارغ ہو کے صحیح بخاری دا درس لے کے اللہ دے دین دی خدمت واسطے نکلن والے، میرے او بھائی جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائیے، میرے او بھائی جڑے اللہ دے دین واسطے اپنا وقت لے کے تشریف لے آئے ہو، ذرا نوٹ کریے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سوال کر دیا نے، کیا اس دن تو زیادہ دن بھی کوئی مشکل آیا؟ میرے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ میرے تے اس تو بھی زیادہ دن مشکل ہو سی جس وقت طائف دی بستی اندر عبد یالیل بن کلال تیری قوم دے ایک سردار دے سامنے میں اللہ دے دین نو پیش کیتا، اس وقت اللہ دے محبوب علیہ السلام نو اتنا پریشان کیتا گیا۔ میرے بزرگ اور بھائیو اور علماء کرام اپنی ذمہ داریاں دے حوالے نال اسی اپنی ذمہ داریاں نوٹ کریے کہ اسی اس محبوب دے اس پیغمبر دے وارث ہاں جس محبوب نو طائف دی بستی اندر پتھراں نال زخمی کر دیتا گیا۔ آقا علیہ السلام اتنے پریشان ہوئے، کیوں پریشان ہوئے کہ آقا علیہ السلام اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے اللہ دے محبوب علیہ السلام نکلے سن، جبکہ میدان احد دے اندر آپ دا چہرہ زخمی کیتا گیا، آپ دے خون بہا دیتا گیا، لیکن اس محبوب فرماندے نے اس تو مشکل دن میدان احد تو مشکل دن طائف دی بستی اندر جس وقت آقا علیہ السلام اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے طائف دی بستی اندر پہنچے، پتہ چلیا اگر حق بات کہی جائے یہ جہاد کرن نالوں بھی مشکل ہے، اور یہ بھی بات ذہن نشین رہے جہاد کرنا معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ جدوں مجاہد جہاد کرے گا وہ مشرک نو مارے گا، وہ کافر نو مارے گا، لیکن جدوں دین دی تبلیغ کرنے والا عقیدہ توحید پیش کرنے والا اللہ دے دین دی بات پیش کرنے والا اس شرک نو ختم کرے
کرے گا، اے کفر نو ختم کرے گا، ان دی تبلیغ نال مشرک نہیں بلکہ شرک ختم ہوئے گا، کفر ختم ہوئے گا۔ اس واسطے اس پیغمبر دے وارث ہون دی حیثیت نال جس پیغمبر نو طائف دی بستی اندر پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتا گیا، اس پیغمبر دے وارث ہون دی حیثیت نال اسی اپنی ذمہ داریاں نوٹ کریے کہ اس محبوب نے اتنی سختیاں سہ کے میرے تواڈے تک دین پہنچائے۔ ساڈا حق ہے کہ اسی اس حق نو پہنچان واسطے اپنی پوری تگو دو کریے، اپنی پوری محنت کریے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے طریقہ کار سکھایا کہ انداز کی ہونا چاہیے تبلیغ دا، کی انداز ہے۔ اللہ دے سونے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں آقا علیہ السلام دے پیچھے نماز دے اندر سا، اجے تھوڑی دیر ہوئی سی اسلام قبول کیتا سی۔ ایک بندے نے نماز دے اندر ایک صحابی نو چھینک آئی، انہیں الحمدللہ کیا، میں نماز دے اندر جواب دیتا یرحمک اللہ، تے لوگ میری طرف گھور کے دیکھن لگ پے غصے نال کہ شخص نماز دے اندر یرحمک اللہ کہہ رہے، میں رک نہ سکیا، صبر نہ کر سکیا، میں ایک کہہ دیتا کہ میں تے یرحمک اللہ کیا، میں کوئی ایسی بات تے نہیں کی تھی۔ وہ پھر غصے دے نال اور ناراضگی نال اپنے پٹاں تے اپنی رانا تے ہاتھ مارن لگ پے۔ جدوں سلام پھیریا میں ڈر گیا کہ شاید اللہ دے محبوب علیہ السلام دے کول جاواں گا، آقا علیہ السلام کوئی سزا دین گے۔ لیکن سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، لوگوں واللہ ما رأیتو احسن تعلیما منہ، اس تو بڑی تعلیم اچھی دین والا کوئی معلم میں نہیں دیکھیا کہ آقا علیہ السلام نے اللہ دے سونے محبوب نے مینوں بلایا ہے اور آپ نے ما ضربنی، آپ نے مینوں ماریا نہیں، ما قہرنی، آپ نے چہرے تے وٹ نہیں پائے، ناراضگی دا اظہار نہیں کیتا، ما شتمنی، آپ نے مینوں برا پلا نہیں کیا، بلکہ کول بلا کے ارشاد فرمایا معاویہ نماز دے دوران گلاں نہیں کری دیاں، میرا حوصلہ بڑھیا۔ محبوب نے پیار نال بات کیتی سی نا، اے سونے محبوب نے سانو تبلیغ دا انداز سکھایا، سانو دین دی دعوت دا انداز سکھایا کہ انداز پیارا رکھ، انداز نرم رکھ، انداز محبت والا رکھ تاکہ تیرے کو قریب آئے۔ جدو محبوب دی انداز نرمی والا ویکھیا، میں اس وقت سونے محبوب کو ایک اور سوال کیتا۔ اللہ دے محبوب لوگ کاہنہ کل جاندے نے، کاہنہ کل جا کے اپنی قسمت دا سوال کر دینے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاویہ تو انہاں دے کول نہیں جانا۔ پھر میں ایک اور ہمت کر کے آپ دی نرمی اور آپ دے پیار نو ویکھ کے پھر ایک سوال کیتا ہے، اللہ دے محبوب اگر میں آقا علیہ السلام کو سوال کیتا ہے آقا جی اے بھی تے دسو کہ میری ایک لونڈی ہے، میں غصے دے نال تھپڑ مار بیٹھا، اللہ دے محبوب وہ میری بکریاں چرا رہی سی، بھیڑیا بکری لے گیا، میں غصے نال مارے، مینوں کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا بلا کے لیا۔ میں اس لونڈی نو کول لے کے گیا، آقا علیہ السلام نے پوچھا این اللہ، اللہ کتے؟ انہیں جواب دیتا اللہ فی السماء، اللہ آسمانہ۔ پھر سوال کیتا کہ میں کون ہاں؟ جواب مل دے محمد الرسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آتے کہا انو آزاد کر دے، اے مومن ہے۔ پتہ کی چلیا؟ انداز نرم رکھیے، انداز پیارا رکھیے، میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری دے اندر ایک چیز شامل ہے، اسی انداز نرم رکھیے، اور میری اور تہاڈی ذمہ داری دے اندر یہ بھی بات شامل ہے، اے نہیں اگر اشتہار تے نام نہیں میں تقریر نہیں کرنی، اور جناب مجمع نہیں میں تقریر نہیں کرنی، میں کنوں تقریر کرا نہیں، بلکہ محدثین دا طریقہ کار نہیں، سلف صالحین دا طریقہ کار نہیں۔ سلف صالحین اگر تھوڑے بندے بھی ہوں دے، اور میرے بزرگ اور بھائیو عطا ابن ابی رباح علماء کرام کو پوچھو، شیوخ الحدیث کو پوچھو، مولانا عبد الرشید توسوی کو سوال کرو، مولانا شفیق الرحمان فرق کو پوچھو، دیگر علماء کرام کو پوچھو، عطا ابن ابی رباح معمولی انسان نہیں ہے، اے انسان وہ انسان ہے جنہوں جناب اس دور دے لوگ محبوب شخصیت سمجھا کرتے سن، محبت کریا کرتے سن، عقیدت رکھیا کرتے سن، بیان کرنے والا بیان کر دے،
میں انہاں دی مجلس دے اندر کدے 8 بندے ویکھے کدے 9 بندے ویکھے، اے نہیں کہ تھوڑے بندے نے میں بیان نہیں کرنا، میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے اگر تھوڑے ہون پھر بھی، اگر مسجد بھری ہے پھر بھی، اگر مسجد دے اندر بندے تھوڑے نے پھر بھی، اگر جناب کھیت کھلیان ہے پھر بھی، اگر بازار ہے پھر بھی، جتھے بھی موقع ملے اوتھے اللہ دے نبی دی دین نو پہنچانا، تبلیغ کرنا میری اور تہاڈی ذمہ داری ہے۔ اس دے نال نال ایک اور بات نوٹ کریے، اور ساڈے واسطے ساڈی علماء دین دی خدمت کرنے والے دی ذمہ داری ہے کہ اسی جناب دوسرے دیاں غلطیاں نوٹ نہ کریے، ہر وقت ہی نہیں فلاں انج بول دے، فلاں انج کر دے، فلاں انج کر دے، اے دین دے عالم واسطے جائز نہیں۔ ممبر تے کھڑا ہو کے غیبت دی حرمت بیان کرے، مجلس دے اندر بیٹھ کے کدے کسے دی چیم گوئی کدے کسے دی چیم گوئی۔ نوٹ کریے ایک بہت بڑا محدث ہے جن دا نام ہے ابو زرع رازی رحمہ اللہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ رات دا ٹائم ہے، رات دا وقت ہے، میں رات نو ایک دن سوچدا پیا سا کہ آج صبح اٹھاں گا تے میں سفیان الثوری رحمہ اللہ، وقت دے بہت بڑے محدث نے، انہاں دی غلطیاں نوٹ کراں گا، غلطیاں بیان کراں گا۔ اجے میں رات سوچ کے سویا ستا سا، صبح اٹھیا تے صبح میں کی ویکھنا کہ جناب ساڈے محلے دے اندر ایک چوک دے اندر کتا ہے، وہ کتے نے کدی مینوں نہیں کٹیا، کدے انہیں کسے نو پریشان نہیں کیتا، لیکن صبح جدوں میں گزر رہا سا انہیں میرے تے حملہ کیتا اور مینوں کٹیا۔ جدوں میں زخمی ہو گیا پھر میں سوچن تے مجبور ہو گیا میرے کول کیڑی غلطی ہوئی، میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ میں اپنے سینئر محدث دی توہین کیتی ہے، ان دے بارے میں غلط سوچنا شروع کیتا ہے، اللہ نے مینوں سزا دیتی۔ او میرے علماء کرام، او میرے طلباء، او میرے عزیز طلباء محدثین علماء کرام نوٹ کریے، میں اے نصیحتاں پہلے اپنے آپ نو کر رہا، میں دس چکیا کہ میں حضرت الاستاذ دی اس عظیم درسگاہ چ سبق سنان واسطے مینوں حکم ہویا ہے، ورنہ میں اس حال نہیں کہ اپنے مشائخ دی موجودگی سبق سناواں۔ آخری بات نوٹ کر لو، بات ختم کرن لگا میرے بزرگ اور بھائیو، اپنے اگر اللہ تبارک و تعالی دین دی سمجھ عطا کر دے پھر اپنے آپ نو حسد اور بغض تو بچائیے، اپنے آپ نو حسد تو بچائیے۔ یہ حسد نے میرے بزرگ اور بھائیو، حسد اتنی بری چیز ہے، ابلیس نو شیطان بنان والا حسد ہے، حسد اتنی بری چیز ہے۔ عبداللہ ابن ابی دے نفاق دا سبب حسد بنیا کہ اللہ دے محبوب مدینے آئے سن تے میرے بزرگ اور بھائیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت نو ویکھ کے برداشت نہ کر سکیا، قابیل نے اپنے بھائی حابیل نو حسد دی بنا تے قتل کیتا ہے نا۔ تے میرے بزرگ اور بھائیو اگر علماء ہو کے اسی دین سکھ کے اپنے ساتھیاں نال حسد کریے، یہ سانو زیب نہیں دیندا کہ اسی جناب اپنے علماء کرام دی دین دی خدمت کرن والے نال انہاں دی جناب ٹنگاں کھچن واسطے، انہاں دی توہین کرن واسطے ہر وقت اسے تلاش چ رہیے، فلاں انج کر دے، فلاں انج کر دے۔ نہیں میرے بزرگ اور بھائیو، آخری بات نوٹ کرو کہ حسد نے بڑے بڑے لوگاں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، حسد نے بڑے بڑے لوگاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ساڈے واسطے یہ جائز نہیں کہ اسی جناب قرآن و حدیث بیان کرنے والے اور جناب ممبر و محراب تے اندر بیان کرنے والے دی توہین کریے، ہر وقت غلطیاں ہی تلاش کرتے رہیے، سانو زیب نہیں دیندا۔ نوٹ کریے سن نبی داؤد دی روایت ہے، اللہ دے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا عقیدت نال ایک باری چھال پاؤ خاں، کائنات دے امام تواڈے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسب الدیکا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرغ نو ککڑ نو گالی نہ کڈو، انہوں برا نہ کہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، وہ نماز واسطے بیدار کر دے، وہ نماز واسطے اٹھان دے، نماز واسطے اور جناب آواز نکال دے۔ اللہ دے محبوب نے جانور نو گالی کرن تو، جانور نو برا کہن تو روک دیتا، کیونکہ جناب یہ نماز واسطے بیدار کر دے۔ تے جڑا ممبر تے کھڑا ہو کے قرآن بیان کرے، جڑا ممبر تے کھڑا ہو کے حدیث مصطفیٰ بیان کرے، جو جناب ممبر تے کھڑا ہو کے شان قرآن بیان کرے، جو جناب ممبر تے کھڑا ہو کے اصلاح دی بات کرے، اسی اون دے خلاف باتاں کریے، اون دے خلاف چیم گوئیاں کریے، میرے بزرگ اور بھائیو جائز نہیں۔ اور میرے علماء کرام میں گزارش کر دیتی کہ اے میں باتاں پہلے اپنے آپ نو نصیحت کیتی ہے، پھر تو آنو میرے بزرگ اور بھائیو میرے ساتھیوں اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے او جناب اللہ دی طرفوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی تے میری طرفوں، اللہ تبارک و
تعالی جامعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی استاد محترم مولانا حفیظ الرحمن لکھوی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر مشائخ دی اللہ زندگی دے اندر علم عمل دے اندر برکت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔